أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بعدد كل علوم لك يا رب العالمين. قال الله تعالى: الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام تعریفیں اولین کی، حاضرین کی، آخرین کی. جو نظام انسان کی سمجھ میں آتا ہے، ابتدا، درمیانی، انتہا، جو دور اب چل رہا ہے، جو دور گزر چکا، جو دور آنے والا ہے، یہ تمام ادوار میں اگر تعریف کسی کی ہے حقائق کے اعتبار سے تو وہ صرف اللہ جل شانہ کی ہے. کل جیسے بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کے اعتبار سے جو ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے چن کر نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ حکم غلام نہیں کرتے، کبھی بھی حکم حکمران دیتے ہیں. ہر دور میں دیکھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، اس کا حکم اس ملک پر، اس علاقے پر، یا پھر آفس کے اس اسٹاف پر اس کا حکم عائد ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کی سیٹ ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں وہ طاقتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کے حکم کے لیے جو چیزیں دیا ہے کہ اچھائی کا حکم کرتے ہو. حکم کرنے کے لیے پہلے حکومت چاہیے. مختصر یہ ہے کہ اپنی ذات پہ اپنی حکومت، کہ میری ذات پر، میرے جسم پر، میری عقل پر، میرے دل پر، میری سمجھ پر، میری نگاہوں پر، میری فکر پر، میری سماعتوں پر، میرے ہاتھ پر، میرے پیر پر، اور جتنے بھی میرے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء پر میری حکومت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے دیے ہیں، صحیح سالم دیے ہیں، قوت کے ساتھ میں دیے ہیں، صحت مند دیے ہیں. کیا اس پر میرا اختیار ہے؟ کیا میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حکم کو جاری کیا ہوں کہ میں جو آنکھ سے دیکھوں وہ صرف امر بالمعروف ہو، نیکی ہی کا دیکھنا ہو، میں جو سوچوں وہ سوچ میری صرف نیکی ہی کی ہو، میں جو کروں وہ کرنا میرا صرف نیکی ہی ہو، میں جو چلوں میرا چلنا صرف نیکی ہی ہو. میں اپنے جسم پر نیکی کو غالب لایا ہوں. پھر اس کے بعد جو ذمہ داری میرے گھر کی، میری بیوی بچوں کی، میرے اہل و عیال کی، بھائی بہن کی، پھر محلے والوں کی، پھر شہر والوں کی، ملک والوں کی جو ذمہ داری مجھ پر ہے، جیسے جیسے جس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو انفرادی طور پر میں مسلمان ہوں، انفرادی طور پر میں مسلمان ہوں، گھرانے کے طور پر میں مسلمان ہوں، محلے کے طور پر میں مسلمان محلے میں رہتا ہوں، میں فرما برداروں کے محلے میں رہتا ہوں. شہر ماشاءاللہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، فرما برداروں کی ہے، کہ واقعے میں جو فرما برداری اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہ ادا ہو رہی ہے.
میری اپنی ذات سے، میرے گھر والوں سے، میرے محلے والوں سے، میرے شہر والوں سے، میرے ملک والوں سے۔ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میں جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے، آپ انفرادی صلاحیت کے اعتبار سے آپ اپنے اوپر لاگو کرو، گھر کی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ کی جو گھر میں ذمہ داری ہے ان پر لاگو کرو، محلے کی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا محلے کی ذمہ داری کے اعتبار سے آپ ان پر لاگو کرو، ملک کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے آپ ان پر لاگو کرو۔ تو حکم کبھی بھی حکمران دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اور ان کا حکم نافذ کیا جاتا ہے، چاہے فوراً ہو یا دیر سے ہو۔ تو جو نفاذ ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی حکم آ گیا، جیسے کہ ہم کچھ دور پہلے ایک حکومت کا دیکھے تھے کہ آدھار کارڈ کے سلسلے میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے ہی وہ حکومت پر آئے تھے تو سب کو اپنے گھر پر رہتے ہوئے انٹری کرانا تھا، اور اس ڈیٹ میں حکومت کا عملہ آپ کے گھر تک پہنچ رہا تھا، اور اس وقت میں اگر کوئی نہیں آتا ہے یا پھر جس کا عذر ہے، مثال کے طور پر کوئی بیرونی ممالک رہتا ہے اور ان کے وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ بتائے جاتے ہیں جو اس کو قبول کیا جاتا ہے، وہ الگ بات تھی۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے حاضری نہیں کرائے تو ان کا لسٹ سے نام کٹ جا رہا تھا، یا پھر دوسری کارروائی کے ذریعے سے جب وہ آئیں تو پھر جہاں جہاں پر جس آفس میں جانا ہے وہاں پہ اپلیکیشن ڈالیں، میں اس عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، یا میں بیمار تھا، یا میں فلانی جگہ پہ تھا، اور جو کچھ بھی ہے وہ کارروائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت پر بیٹھنے والا سب سے پہلے یہ ظاہر کروا دیا کہ ہاں بھائی، حکم کی اتباع ملک میں میرے اقتدار میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں ان کے لیے یہ سہولتیں ہیں، جو نہیں کرتے ہیں پھر ان کے لیے یہ پریشانیاں ہیں۔ بعد والے لوگ جس وقت ان کو بنانے کا تھا بڑی مشاکل سے یہ آفس سے وہ آفس، پھر ان سے ملو، ان سے ملو، فلانے لیڈر سے ملو، فلانے کے پاس میں جاؤ، پھر یہ ایک پیپر تیار کرنے کے لیے جو حکمران کا ایک آرڈر تھا، اس ایک آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو اتنی مشاکل کی ضرورتیں پڑی، اس کی مشاکل سے گزر کے وہ آرڈر کو پورا کرنا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا حکمران دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم ہیں لیکن تعلیم کی میدان میں وہ بڑے ماہر ہیں، اور بذات یعنی کہ برہمنوں میں سے ہیں کوئی، وہ عربی کے بھی بہت زیادہ، ان کی عربی پر بھی بہت زیادہ عبور ہے، پریکٹس ہے۔ اورنگ آباد میں ایک جگہ پر تمام ائمہ مساجد اور مؤذنین اور علماء کو جمع کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں ان کے جملے تھے، یہی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہی آیت ان کے جملے تھے، اور اسی پر انہوں نے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ تمہارا اللہ تم کو خیر امت کہہ کر پکار رہا ہے، اور خیر ایک حکمران لاتا ہے، غلام نہیں لاتا۔ دیکھیے جو قوم غلام ہوتی ہے ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے، جو قوم حکمران ہوتی ہے ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی قومی برائیوں کو مٹا نہیں سکتے، جبکہ آپ کے رب کے حکم میں آپ کے رسول نے حکم دیا ہے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، اور یہ ملک بھر میں عام ہے۔ اگر اس کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو حکومتی لیول پر روک سکتے ہیں یہ برائیوں کو، ایسے نہیں کہ کوئی بات کیا رک گیا، انہوں بول دیے روک دو، روک گئے، شراب خانے بند ہو گئے، نہیں ہے ایسا۔ اس کے لیے آرڈر نکلتے ہیں، حکومت سے نکلتے ہیں، پرمیشن نکلتے ہیں، حکومت سے نکلتے ہیں۔ تو اگر ان برائیوں کو تم مٹانا چاہتے ہو تو حکومت چاہیے،
جب تم حکومت حاصل کرو گے تو تمہارا حکم چلے گا، جب تمہارا حکم چلے گا تو جس کو تمہارا رب اور تمہارا رسول برا کہہ رہا ہے اس کو تم بند کر سکتے ہو۔ برائی کا منع کرنا، پھر جس کا حکم کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرو، تو وہ چیز لاگو کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، اچھائیوں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی حکمران کی ضرورت ہے۔ تو بڑی تفصیلی وہ گفتگو کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بعض علماء سے یہ کہے کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کا ایک مجمع مسجد میں جمع ہوتا ہے، اور اس مجمع سے خطیب خطاب کرتا ہے، اور خطاب کے آخری جملے ہوتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آگے کے اور بھی جملے ہیں، تو ان لفظوں کو وہ بولتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے، جس پر تمہارا ایمان ہے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے بالعدل، انصاف کا۔ تو اس بات کو بھی وہ سامنے لے کے آتے ہوئے یہی بولے، انصاف غلام نہیں کرتے، حکمران کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے اس کو حکم ہے کہ انصاف کرو۔ تو مسلمانوں کو مخاطب ہے اللہ، اور یہ مخاطب ہے کہ تم پہلے تو حکومت کو حاصل کرو، اور حکومت جب حاصل کر لو تو پھر انصاف کرو، ظلم مت کرو، بے انصافی مت کرو۔ ہر جمعے میں سنتے ہیں مسلمان، لیکن مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ یہ ایک قسم کا طعنہ تھا جو ان کی طرف سے بولا گیا تھا۔ وہ بھی الیکشن پیریڈ تھا، الیکشن ہی کے لیے آنا تھا، الیکشن ہی کے لیے مسلمانوں کو جگانا تھا۔ اس میں ایک ایسا واقعہ بھی سنائے تھے بڑا تفصیلی، ایک مندر کا اور شرابی کا، ایک پنڈت کا اور شرابی کا، پجاری کا اور شرابی کا، ایک لمبا واقعہ سنائے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایسے جو ان کے مذہب میں جو چیزیں ہیں اس کو ظاہر کرتے ہوئے بولے تھے کہ شرابی آ کے ایک پجاری سے سوال کرتا ہے اور وہ ایسے ایسے جواب دیتے ہیں، ایسے ایسے جواب دیتے ہیں۔ آخری میں خود پجاری پوچھتا ہے کہ اب بتا تو بڑا، یعنی کہ بڑا کون ہے؟ تو وہ خود اپنے آپ کی طرف میں بتا کے یہ کہتا ہے کہ دیکھ تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی بڑا ہے۔ جب مسلمان اپنی اہمیت کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ تم کس پر ایمان رکھتے ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے اس کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب میں ہے، کہ اللہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جان رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب میں ہوں، تمہاری جان سے زیادہ قریب میں ہوں۔ جب یہ احساس ایک مسلمان کا ہے، اور اللہ کی قوتیں کیا ہیں، آسمانوں کا بنانے والا وہ، ہواؤں کا بنانے والا وہ، سمندروں کا بنانے والا وہ، چاند سورج کا بنانے والا وہ، شجر حجر پہاڑ درخت پتے، ہر وہ چیز اسی کی تخلیق ہے، اس نے پیدا کی ہے۔ جن و انس کا پیدا کرنے والا وہ، فرشتوں کا پیدا کرنے والا وہ، ہر لمحہ اس کے فرشتے ہر چیز پر مقرر ہیں۔ اتنی قوت والا کہ جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اور کہہ دے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، جس چیز کا ارادہ کر لے اور کہہ دے کہ ہو جا، ہو گئی۔ ایسی قوتوں کا مالک، میری جان سے زیادہ میرے قریب، اور پھر میں اس پر بھروسہ ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر بھروسہ ہے، خود سے غافل ہوں، خدا سے غافل ہوں، اپنے رب سے غافل ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ماننے والا ہوں، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، سب غفلت، سب عمل غفلت میں گزر رہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے تمام اعمال علم کے ساتھ میں ہوں، اخلاص کے ساتھ میں ہوں، للہیت ہو ہمارے ہر عمل میں، اور ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں، اپنی انفرادی طاقت کو بھی پہچانیں اور اجتماعی طاقت کو بھی پہچانیں، اور اپنی طاقت کا استعمال ہم کریں تو کیسے کریں، کس کو اپنے سر پر حکمران بنا کر بٹھائیں اور کس کو حکمرانی سے بے دخل کریں۔
अल्लाह ने ये इख्तियारात दिए हैं मुल्की एतबार से, उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह समझ दे हमें और हिदायत वाला इल्म दे, इल्म का नूर अल्लाह हमारे क़ुलूब में, हमारी ज़हनों में भर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व कर्रिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नूरिक सारी व मददिकल जारी व जमअना बिही फ़ी कुल्लि अत्वारी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अनूर अदद ख़ल्क़ि व रिदा नफ्सि व ज़ीनत अर्शि व मिदाद कलिमाति व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन ऐनमा कानू इला मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।